محترم جناب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ لفظ توحید کے لغوی معنی کیا ہے؟ توحید کے لغوی معنی جاننے سے پہلے ہمیں توحد لفظ کے معنی جاننے چاہیے۔ توحد کے معنی ہوتے ہیں یکتائی، یگانہ ہونا۔ کوئی چیز اور کوئی شخص اگر کسی ہنر میں یکتا ہے، منفرد ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں وہ یکتا ہے۔ مثلا شاعری میں ہم کہیں کسی کو وہ شاعر جو ہے وہ فن شاعری میں یکتا ہے، یگانہ ہے، یا وہ شخص اخلاق اور کردار میں یکتا ہے اور یگانہ ہے، یعنی منفرد ہونا۔ اب شریعت کی اصطلاح میں اس سے توحید بنا ہے، یعنی اللہ کو یکتا اور یگانہ ماننا، ایک ماننا بھی اس میں آتا ہے۔ اسی سے واحد اور احد لفظ بنے ہیں۔ واحد اکیلا، یکتا یگانہ، احد کے بھی یہ معنی۔ تو توحید کے معنی ہوئے اللہ کو ایک مان کر اس کو یگانہ، یکتا اور اکیلا ماننا، منفرد۔ اب ہوا کیا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ توحید کے معنی رہ گئے محدود ایک کے، یکتا اور یگانہ اکیلا ذہنوں سے نکل گئے تو شرک پھیلتا چلا گیا۔ تو یہ توحید کے معنی ہیں، یعنی اس میں عدد کے حساب سے ایک اور صفت کے حساب سے اللہ کا اکیلا ہونا، منفرد ہونا، یکتا ہونا اور یگانہ ہونا، یہ چیزیں شامل ہیں۔ یہ توحید کے معنی ہیں۔ قرآن توحید کو کس طرح سے ڈیفائن کرتا ہے؟ یعنی قرآن میں بھی توحید کی تعریف بیان کی گئی ہوگی، تو قرآن میں توحید کی جو ہے وہ کیا تعریف بیان کی گئی؟ قرآن میں توحید کے یہی معنی ہیں، اللہ کو ایک مان کر اس کو یکتا اور یگانہ ماننا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 163 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اس میں دونوں چیزیں آ گئیں، واحد کا لفظ ایک ہونا، یکتا ہونا، یگانہ ہونا، اور لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کی یہ صفات بھی آ گئی ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ یہ قرآن کی ڈیفینیشن ہو گئی، یعنی اللہ کی ذات اور صفات کو دونوں کو شامل کر دیا گیا اس میں۔ سورہ نحل آیت نمبر 22 اللہ کا فرمان ہے ملتا جلتا، الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قلوبہم منکرۃ، ان کے دل اس سے انکاری ہیں اللہ کو واحد ماننے سے، یکتا ماننے سے، یگانہ ماننے سے، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر میں مبتلا ہے، یعنی غرور اور تکبر کی وجہ سے وہ اللہ کو یکتا اور یگانہ نہیں مان رہے ہیں، ایک تو مان رہے ہیں مگر یکتائی کا اقرار کرنا یہ بہت ضروری ہے، اسی سے شرک کی جڑ کٹتی ہے۔ یہ قرآن میں تعریف ہو گئی، سورہ بقرہ آیت نمبر 163 اور سورہ نحل آیت نمبر 22، سورہ مومنون آیت نمبر 116، فتعالی اللہ الملک الحق، پس یاد رکھو اللہ بلند و برتر ہے اور حقیقی بادشاہ ہے۔ لا الہ الا هو رب العرش الکریم، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور وہ رب ہے، اور کیسا ہے؟ کریم رب ہے، عرش الکریم، عرش کریم کا رب ہے۔ سورہ نمل میں آیت نمبر 26، اللہ لا الہ الا هو
रब्बुल अर्शिल अजीम, ला इलाहा इल्ला हुवा यहां भी है, लेकिन रब्बुल अर्शिल करीम की बजाय इस्तेमाल किया गया रब्बुल अर्शिल अजीम। दो सिफतें हो गई अर्श की। सूरह बकरा आयत नंबर 255, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। यहां अल्लाह की ये दो सिफतें बयान की गई, हई और कय्यूम, जिंदा और कायनात को थामने वाला। सूरह आल इमरान आयत नंबर 2 बिल्कुल यही मजमून है और यही अल्फाज हैं, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। ये इलाह के मानों में अल्लाह ताला ने इतनी आयतें नाजिल की। अब रब के माने में सैकड़ों आयत हैं। इलाह के साथ वो रब भी है और माबूद भी है, इलाह माबूद। तो इस तरह से इलाह के मानों में, रब के मानों में और माबूद के मानों में अल्लाह ताला ने इसको डिफाइन किया है अपनी जो है तो तौहीद को। ये तौहीद है। अब रब को देख लीजिए, रब का कहां इस्तेमाल हुआ है। रब्बुस समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन का रब। रब्बुल मशरिक वल मगरिब, मशरिक और मगरिब का रब। इस तरह से मुख्तलिफ तरीकों से अल्लाह ताला ने इसको डिफाइन किया है, इलाह को और रब को। इबादत के लिए या अय्युहन्नासु बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए लोगो, अपने रब की इबादत करो। इंसानों को खिताब है। जो रब है किसका? तुम्हारा भी, तुमसे पहले लोगों का भी, ताकि तुम दोज़ख से बच जाओ। ये कुरान में इसकी डेफिनेशन है। एक जगह और भी है, इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, यकीनन अल्लाह जो है वो मेरा रब भी है, तुम्हारा रब भी है, सबका रब है। फ़अब्दूह, पस तुम उसकी इबादत करो। हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, यही सिरात मुस्तकीम। इतना वाज़ेह कर दिया अल्लाह ताला ने, इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अब्दूह हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, यही सिरात मुस्तकीम। इसी मजमून को एक दूसरी जगह भी इन्हीं अल्फाज के साथ अल्लाह ताला ने बयान किया, इन्नल्लाह रब्बी व उसाइशरुत व इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अब्दूह हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। ये कुरान के अंदर इलाह, रब और माबूद, इस तरह से तौहीद को अल्लाह ने डिफाइन किया।